تو بیرسٹر شہباز خدا صاحب سے پوچھتے تھے نا, وہ تو خود تھے اس کیس میں. اور ویری انٹرسٹنگلی کل ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا ہوئی, ان کی صاحبزادی ہمارے پروگرام میں تھی. انہوں نے پیناما کیس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان کو بہت ہی بھونڈے انداز سے نااہل کیا گیا, حالانکہ ان کو تگڑے گراؤنڈز پہ بھی نااہل کیا جا سکتا تھا, لیکن اجلت میں فیصلہ دیا گیا, بھونڈے انداز میں فیصلہ دیا گیا. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید اس لیے کیا گیا کہ بعد میں ریلیز دیا جا سکے. آج یہی بات ان کیسز کے حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے. تاریخ اتنی جلدی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے, 2018 کل کی بات ہے, 2024 میں ہو رہا ہے. تو بہرحال سب کچھ اچھا. شہباز صاحب پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے نا, آپ اس کیس میں خان صاحب کے ساتھ رہے, تو آج کیا ہوا, یعنی واٹ ایگزیکٹلی ہیپن ٹوڈے؟ آپ لوگ کے جانے سے پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کیا, یہ بتا دیجئے. اور یہ بھی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 342 کا بیان دینا چاہتا ہوں اور وہ نہیں لیا گیا, جس طرح حسن پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از دا کیس, پھر تو کیس بہت تگڑا ہے خان صاحب. میں خان صاحب کا اس کیس میں شروع سے وکیل ہوں جی, اور اس کیس میں یہ ہوا کہ آج کا اگر آپ پوچھیں گے تو یہ رات 12 بجے سے آج شروع ہوتی ہے, اور میں اور علی ظفر صاحب اور ان کے دفتر میں ہم بیٹھ کر یہ جواب تیار کرتے رہے صبح 4 بجے تک. اور آج صبح جب ٹائم تھا لیٹر کا, ٹوڈے کا, تو ہم جب اپنے طرف سے نکلے, رستے میں ہی 9:15 بجے ہمیں بتا دیا گیا کہ جی سزا اناؤنس کر دی گئی. یہ 342 کا بیان عمران خان صاحب نے ہماری کنسلٹیشن سے دینا تھا, جو ہم نے بڑی محنت سے تیار کیا. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلا ہوں جو پاشا صاحب نے کی, تھینک یو فار ہم. کل ہم نے بشرا بیوی کا 342 سٹیٹمنٹ میں نے ریکارڈ کروایا, اور اس میں نے کہا کہ میں ڈیفینس ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہوں. تو یہ میرے 2 رائٹس سلب کیے گئے آج, جس میں میرا 342 کا رائٹ سلب کیا گیا, اور اس کے بعد میری کلوزنگ آرگیومنٹس بھی سلب کیے گئے. اور اگر آپ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو یہ کیس ایک ہار کا کیس ہے, جو سعودی ایمبیسڈر نے گھر پر آ کر خان صاحب کے سٹاف کو پریزنٹ کیا. خان صاحب نے اپنے سٹاف کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو توشہ خانہ میں جمع کرا دو. یہ پروٹوکول سیکشن اٹھا کر لے گیا, اور پھر ایم ایس نے پوچھا کہ کیا آپ یہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے کہا, اس پہ اپنی رضامندی ظاہر کی. ان کا پروسیس تھا اس وقت, لا کا پروسیس یہ تھا کہ اگر ایک پرائم منسٹر اپنا گفٹ ریٹین کرنا چاہتا ہے تو وہ سرکار اس کو, کیبنٹ ڈویژن اس کو ایویلیویٹ کرائے گی اپنے 2 ایویلیویٹر سے. ان دونوں ایویلیویٹرز نے 2018 میں جو ایویلیویشن کی, وہ انہوں نے اس کو 1,80,00,000 کا پایا, سرکاری ایویلیویٹرز کو, جو آج سرکار میں جاب کر رہے ہیں اور پروموشن بھی لے چکے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایز پر لا پرائیویٹ ایویلیویٹر, جو کہ گورنمنٹ کے پینل پہ اس وقت موجود تھے, ایلیجنٹ اپریزرز جو اس وقت یہ تھے, اور انہوں نے اس کو 1,84,00,000 کا پایا. اس کا 50% خان صاحب نے اس ٹائم پر جمع کرا دیا, اور یہ کہانی یہاں ختم ہو گئی. ہار خان صاحب کے پاس چلا گیا. خان صاحب کی حکومت جاتی ہے 2022 میں. 2022 کے بعد یہ کیس بنتا ہے 2023 میں, انکوائری شروع ہوتی ہے. ان اپریزرز کو ہوش آتا ہے 2022 دسمبر 2023 میں. یہ آ کر نیب چیئرمین کو کہتے ہیں کہ سر ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے, ہم نے تو وہ بڑی مہنگے ہار تھے, ہم نے ان کو سستے میں ایویلیویٹ کر دیا ہے, اور ہمیں اس وقت نہ ہم نے رشوت لی, نہ ہمارے پہ کوئی ایسا مسئلہ تھا, مگر ہمیں لگا کہ اگر ہم یہ ہار نہیں دیں گے اس ویلیو پر تو ہم شاید پینل سے اتر جائیں. اور اس پر یہ کیس بنا, اور وہ جو 3 ارب روپے کی ویلیو بنائی گئی, وہ ایک میٹرک انٹر پاس, جو شخص 7 سال سے BCom پاس کرنے کی ٹرائی کر رہا ہے, جس کو یہ نہیں پتا کہ ڈائمنڈز کا ویٹ کیرٹ میں ہوتا ہے یا گرامز میں, جس کو یہ نہیں پتا کہ ڈائمنڈ کی اسیسمنٹ آپ کلر کلیرٹی کے بغیر نہیں کر سکتے, جو خود کہتا ہے کہ میں نے تصویر کی بیس پر یہ ایویلیویشن کی, مگر بعد میں کہتا ہے کہ میں تصویر دیکھ کر ایویلیویشن نہیں کر سکتا, جو ایک پارٹ ٹائم سپیئر پارٹس کی دکان میں کام کرتا ہے دبئی میں اپنا روزی بسر کرنے میں. اس کی گواہی پر ہم نے کہا کہ سرکار کو اتنا نقصان ہو گیا ہے, اور ہم نے اپنے پرائم منسٹر وہی ہار جس کی پہلے مالیت لگائی گئی کو 14 سال سزا دے دی اور اربوں روپے کے اس پر فائن کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں وہی ہار جس کی پہلے مالیت 1,80,00,000 لگائی گئی تھی, اسی ہار کی بعد میں مالیت 3 ارب روپے لگائی گئی, ایگزیکٹلی اسی ہار کی 3 ارب ایک میٹرک انٹر پاس BCom فیل شخص نے لگائی. کس نے لگائی ویلیو یہ 3 ارب روپے, جس پہ یہ شور مچا رہے ہیں سرکار کو نقصان ہو گیا. یہ ایک میٹرک انٹر پاس BCom فیل انسان نے لگائی.
اچھا ابھی اگین مجھے بار بار کیونکہ حالیہ تاریخ ہے تو بہت ساری باتیں آتی ہیں. شہباز شریف صاحب ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ جب یہ نیب جب ٹرائل میں تھے تو وہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کا کہ آئی ایم ریکالنگ اٹ ایگزیکٹلی کریکٹلی آئی ایم ناٹ شیور کہ جناب وہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ نے وہ کہنے لگے میں نے تو ایس کمپنیز کو دیا ہے جناب یہ سارا ٹھیکہ. تو پوچھا گیا کہ ایس کہاں کی کمپنی ہے بتائیں, کہاں کی رجسٹرڈ ہے, اس کا پتہ بتائیں, اس کا نام بتائیں. وہ لڑکے سے یہ پوچھ رہے تھے ان سے کہ یار یہ آپ ایس کمپنی کا تو آپ خود مان گئے, اب اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے. اچھا سو ایز اے لائر جہاں آپ کی آف کورس ایک ایفیلیشن ہے اور اس آپ کے لیڈر بھی ہیں وہ اور آپ کے کلائنٹ بھی ہیں ان اے وے, تو آپ اس پر تو ٹھیک ہے آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو آپ افسردہ ہوں گے, بٹ ان اے وے آر یو سیٹسفائڈ کہ اتنے ویک گراؤنڈ پہ سارا کچھ ہوا ہے کہ یہ تو بہت آرام سے یو ول گیٹ اوے وتھ اٹ. شہباز صاحب دیکھیں, میں ایک وکیل بھی ہوں, میں ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بھی ہوں. میری عزت عدالت کی عزت کے ساتھ منسلک ہے اور مجھے آج بڑا شرمندہ ہونا پڑا کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس طرح کے کالے فیصلے ہو رہے ہیں. آپ یقین کیجئے گا یہ میں ٹرائل 9 جنوری کو شروع ہوا اور 31 جنوری کو ختم ہو گیا, اور جس بھانڈے طریقے سے فراری یا لیمبرگینی کی سپیڈ پہ یہ جج صاحب نے ٹرائل کیا, اس میں وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے درخواست دے دی کہ مجھے چھٹی پہ بھیج دیا جائے. ان کی درخواست, ان کو اتنا پریشر ڈالا گیا کہ ان کی درخواست چھٹی کی کینسل ہوئی. یہ ریکارڈ کی بات ہے. پھر جب یہ آخری دن جب میں نے کہا کہ آپ نے یہ ڈیفنس کا رائٹ کیسے کلوز کر دیا میری موجودگی میں وہاں ڈیفنس کراس ایگزامینیشن کے لیے اپنے والد لطیف کھوسا کا الیکشن چھوڑ کر آیا ہوں. آپ یہ پلیز الیکشن یہ کریں, کراس ایگزامینیشن کا رائٹ دیں مجھے تاکہ میں اس کو کراس ایگزامن کر سکوں. تو وہ 6 دفعہ ایک دن میں بیمار ہوئے, جیل ہاسپٹل میں 6 دفعہ گئے اور اینڈ میں جیل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے.